روزمرہ کے معمولات جاری رہے، لیکن میں نے رشید صاحب کے چہرے پر نمایاں اداسی دیکھی۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن میں اپنا ارادہ بھی ترک نہیں کر سکتا تھا۔ تصاویر وغیرہ میں نے نواب صاحب کو دے دی تھی، اور نواب صاحب نے چند فارموں پر بھی مجھ سے دستخط کرائے تھے۔ پھر ایک شام انہوں نے مجھے تنہائی میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر الجھن آیا تھی۔ کیا بات ہے نواب صاحب؟ بھائی ایک بڑی الجھن آن پڑی ہے۔ کیا؟ بس کیا بتاؤں، یہ کوثر کی بچی۔ بتائیے تو نواب صاحب، نہ جانے کیا سمائی ہے اس کے دماغ میں، بھلا یہ بھی کوئی تک ہے؟ میرے ساتھ جانے پر ضد کر رہی ہے۔ کہاں؟ افریقہ، اور کہاں؟ اوہ، دراصل میں بھی احمق ہوں۔ کئی دفعہ اس نے میرے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں ٹالتا رہا۔ جب میں پچھلی بار گیا تو اس نے مجھے قسم کھلوائی تھی کہ اس بار ضرور اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اب اس نے قسم یاد دلا دی، سخت مطالبہ کیا ہے۔ بڑی پریشانی ہو گئی ہے بھائی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بتاؤ، کوئی ترکیب بتاؤ میاں۔ لے چلیے نواب صاحب۔ نہیں، بالکل نہیں سمجھتے تم۔ اس بار ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مہم بہت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ بہت برے حالات پیش آ سکتے ہیں، بڑا خطرہ ہے بھائی۔ تب پھر ایک ترکیب اور ہے میرے ذہن میں۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ ان سے فرما دے کہ میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہیں کہ پھر ارادہ ترک کر دیں گی۔ آپ کہہ دیں کہ اس بار یہ مصیبت گلے پڑ گئی، آئندہ آپ انہیں ساتھ لے کر ضرور جائیں گے۔ ارے واہ، کیا الٹی ترکیب بتائی ہے۔ وہ شور مچائے گی کہ مصیبت آ جائے گی، ممکن ہے مجھے لیٹ ہی کر دے۔ تمہارے بارے میں تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ خود بیگم صاحبہ ہر وقت تمہارے گن گاتی رہتی ہیں، وہ بھی تمہیں روکنے کی سر توڑ کوشش کریں گی۔ اور تم کوثر کو نہیں جانتے تم اسے۔ تمہارے جانے کی خبر سے کیا وہ روکے گی؟ اوہ، تو پھر صرف ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں، اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا؟ اسے یہاں سے لیے چلتے ہیں، میں اس کا تعارف جان ایلیٹ کی لڑکیوں سے کروا دوں گا، ہم اسے لنڈن میں چھوڑ دیں گے۔ جان ایلیٹ کی لڑکیاں بے حد خوش اخلاق ہیں، وہ ضرور اسے راضی کر لیں گی۔ چنانچہ وہ لندن، پیرس اور ان کے نوا کی سیر میں بہل جائے گی، اور ہم افریقہ نکل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جان کے گھر والوں کو ہدایت کر دیں گے کہ جب وہ گھر واپس جانا چاہے تو اسے بھجوا دیا جائے۔ مناسب ترکیب ہے یہ۔ میں نے گردن ہلا دی۔ کوثر کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ ہم نے تمام انتظامات خوش اسلوبی سے کر لیے تھے، کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، اور ان عمدہ انتظامات پر بیگم فیروز الدین بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ایک نفیس ترین سوٹ سلوایا تھا، لباس میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ بالآخر سالگرہ کا وقت آ گیا۔ کوثر یوں بھی حسین تھی، لیکن اس وقت دلہن کے جوڑے میں تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بدقسمتی سے دلارے بھائی بھی تشریف لائے تھے اور خوب سج دھج کر آئے تھے۔ کوثر کے لیے تحفہ بھی لائے تھے، لیکن شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ ایک دو بار میری طرف دیکھا بھی، شاید کچھ احساس ہوا تھا، لیکن بہرحال یقین نہیں ہو سکا۔ کوثر نے کیک کاٹا، تحائف پیش کیے جانے لگے۔ میں نے بھی ایک بیش قیمت ہار پیش کیا۔ کوثر نے مجھے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے، اور پھر اس نے تحفہ قبول کر لیا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے پہلے مجھے ڈرائیور کے اولیے میں دیکھا تھا۔ کچھ لڑکیوں نے میرے بارے میں خسر بسر بھی کی۔ بہرحال کوثر نے اس وقت بھی مجھے لفٹ نہیں دی۔ لطف دلارے بھائی کے تحفے سے آیا۔ انہوں نے ایک خوبصورت تاج محل کوثر کو پیش کیا۔ کوثر نے حسب معمول ناک بھوں چڑھا لی۔ یہ میرے ارمانوں کا تاج محل ہے قسم اللہ کی۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں۔ دیکھوں کیسا تاج محل ہے یہ؟ دلارے نے جلدی سے تحفوں کی میز سے تاج محل اٹھا کر کوثر کے سامنے کر دیا۔ دوسرے لمحے کوثر نے اسے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ اف، بہت بھاری ہے یہ تو۔ تاج محل چکنا چور ہو گیا۔ ارے یہ کیا کیا قسم اللہ کی؟ پورے 240 روپے کا تھا، میں رسید دکھا سکتا ہوں۔ شادو، کوثر نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی کوثر بیوی، یہ دیکھو فرش گندا ہو گیا، ان ٹکڑوں کو چن کر باہر پھینک دو۔ کوثر حکم دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ پھر میں بھی دوسرے امور میں مصروف ہو گیا۔ نواب صاحب نے مجھے بلایا تھا۔ میں ان کے پاس گیا تو رانا فاروق ابھی آئے تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ان سے فارغ ہوا تو نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ کوثر کافی جھلائی ہوئی تھی، بہت سی لڑکیاں اسے گھیرے میں لیے ہوئی تھیں اور بار بار میری طرف اشارے کر رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے پہچان گئی تھی۔ ابھی میں غور کر ہی رہا تھا کہ عقب سے دلارے بھائی کی آواز سنائی دی۔ بھائی صاحب، او بھائی صاحب، او دلارے بھائی، وہی ہو؟
کیا بات ہے پیارے، قسم اللہ کی بڑے ٹھاٹھ ہو رہے ہیں۔ بس دعائیں ہیں آپ لوگوں کی۔ یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ کوثر بی بی نے بنوا کر دیا ہے۔ تو دال میں کچھ کالا ہے، کیا مطلب؟ میاں خوبصورت آدمی ہو، مر تو نہیں گئی تمہارے اوپر؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ مالکن ہے میری۔ بڑی سخت لونڈیا یار، آپ کی کہانی کہاں تک پہنچی؟ ابے جانے دے یار، اپنے بس کی بات نہیں، صوفہ بھی توڑ دیا، 240 روپے کا نقصان کر دیا۔ دراصل آپ کو عشق کرنا آتا ہی نہیں۔ اب تو سیدھا سیدھا کام کریں گے پیارے۔ وہ کیا؟ میں پیغام بھجوا رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عمدہ پروگرام ہے، تو کب تک پیغام بھجوا رہے ہیں؟ بہت جلد، گھر والوں کو بلایا ہے۔ مبارک ہو، جلدی کریں پھر، میں نے کہا، اور دلارے بھائی گردن ہلانے لگے۔ میں پھر مصروف ہو گیا۔ بہرحال گوناگو دلچسپیوں کے بعد یہ محفل ختم ہو گئی۔ کوثر کی چند سہیلیاں رک گئی تھیں جن میں ناہید بھی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تھے جب شادو میرے پاس آیا۔ صاحب، کوثر بی بی بلاتی ہیں۔ مجھے؟ ہاں۔ کہاں ہے؟ پچھلے باغ میں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ اچھا، آتا ہوں۔ کام تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ میں پچھلے باغ کی طرف چل پڑا، لیکن خود کو ڈانٹ پھٹکار کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے اس غول بیابانی کو دیکھا جو حوض کے کنارے گھاس پر بیٹھا تھا۔ درمیان میں کوثر تھی۔ لڑکیاں کسی بات پر ہنس رہی تھیں، مگر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ آپ نے بلایا تھا کوثر بی بی؟ ہاں۔ فرمائیے۔ اپنی اوقات پہچانتے ہو؟ جی ہاں۔ جانتے ہو اوقات سے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا؟ کوثر، جبین نے احتجاجی انداز میں کہا۔ براہ کرم خاموش رہو جبین۔ جانتا ہوں۔ پھر مجھے قیمتی تحفہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجبوری تھی کوثر بی بی۔ کیا مجبوری؟ میں تو کچھ دینا نہیں چاہتا تھا، فضول پیسے ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن نواب صاحب نے مجبور کر دیا۔ یہ ہار وہ خود ہی خرید کر لائے تھے، کہنے لگے اپنی طرف سے دے دو۔ دو ایک لڑکیوں کی ہنسی نکل گئی۔ کوثر آگ بگولا ہو گئی۔ ابو سے تو میں سمجھ لوں گی، لو پکڑو اپنا ہار۔ کوثر نے ہار اٹھا کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میں کیا کروں گا کوثر بی بی؟ آپ نواب صاحب کو واپس کر دیں۔ تم خود واپس کرو گے، سمجھے؟ بہتر ہے، میں جاؤں؟ میں نے ہار اٹھا لیا۔ یہ دلارے تم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ کیا؟ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس کی محبت کا تاج محل مسمار کر دیا۔ دیکھا دیکھا تم نے؟ کوثر ناہید کی طرف پلٹی۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اسے نیکی پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔ میں نے کہا ہے شریف لڑکیوں کے ساتھ ایسے پیش نہیں آتے، وہ رسوا ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے ایک اور ترکیب بتا دی ہے۔ ترکیب؟ کیا مطلب؟ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کے لیے پیغام بھجوا دے، یہی شریفانہ طریقہ ہے۔ کوثر آپے سے باہر ہو گئی۔ تم نے اسے یہ کہہ دیا؟ ہاں کوثر بی بی، مجھے بھی آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہے۔ نواب صاحب بھی اکثر اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں تم چھوڑ دو یہ کوٹھی، چلے جاؤ یہاں سے۔ ارے کوثر! لڑکیاں بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی وقت دور سے نور جہاں آتی نظر آئی۔ ڈرائیور بھیا، نواب صاحب بلاتے ہیں۔ جاؤں کوثر بی بی؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نور جہاں؟ جی ڈرائیور بھیا۔ وہ سہمی میرے قریب آ گئی۔ میں نے مٹھی میں دبا ہوا ہار نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں سے نور جہاں کی گردن میں پہناتے ہوئے کہا، یہ ہار تمہیں کوثر بی بی نے نام دیا ہے، سلام کرو بی بی کو۔ سلام بی بی۔ نور جہاں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کوثر کے منہ سے غصے کے مارے کوئی بات نہ نکل سکی۔ آؤ نور جہاں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے مڑ گیا۔ نواب صاحب نے ان انتظامات پر اور میری محنت پر میرا شکریہ ادا کیا۔ رشید صاحب بھی موجود تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رشید صاحب سے میرے لیے جانے کی اجازت لے لی ہے۔ کل انتظامات کر لیں، پھر 1 ہفتے کے اندر روانہ ہو جائیں گے سرفراز میاں۔ تم بھی تیاریاں کر لو۔ میں تیار ہوں نواب صاحب۔ میں وہ نواب صاحب کے ساتھ واپس آ گیا۔ تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ رشید صاحب کی اداسی دیکھ کر دل گھڑتا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک دن تو ان سے جدا ہونا ہی تھا۔ اور پھر جس دن روانگی طے ہو گئی، اس سے 1 رات پہلے رشید صاحب نے بالآخر گھر میں تذکرہ کر دیا۔ ہیں؟ مگر؟ بیگم رشید منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ نواب صاحب تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، تو یہ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمیں نہیں روکنا چاہیے بیگم صاحبہ، یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ رشید صاحب نے نشے و فراز سمجھائے اور بیگم صاحبہ رونے لگی۔ بری بات ہے فرزانہ، بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اسے دعائیں دو۔ خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے بیٹا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔
لڑکیوں کو معلوم ہوا تو سب کی سب بلک پڑی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی بھائی جان۔ افشاں مجھ سے چمٹ گئی۔ میں واپس آؤں گا بیٹا، اور پھر کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس رہوں گا۔ کہکشاں سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ میں ضرور واپس آؤں گا کہکشاں، بھروسہ کرنا، میرا انتظار کرنا۔ بڑا رقت انگیز ماحول تھا۔ نواب صاحب نے گہری چال چلی تھی۔ انہوں نے رشید صاحب سے کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہی بیگم صاحبہ کو بتایا جائے کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اسی طرح بی کوثر کو بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ جانے کی خوشی میں پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ گھر سے بڑی خاموشی سے روانگی ہوئی۔ رشید صاحب اس طرح کھڑے رہ گئے جیسے دل ہاتھوں سے نکل گیا ہو۔ مجھے ان کی غمزدہ صورت دیکھ کر دلی رنج ہوا۔ گھر والوں کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ دوسرے بہت سے ملازمین بھی بندرگاہ تک آئے تھے۔ نواب صاحب کے پاس ابھی وقت تھا، اس لیے تفریح کی غرض سے انہوں نے جدے تک بحری سفر کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہوائی سفر کرنا تھا۔ بحری جہاز سے سفر کی خواہش بھی کوثر بھی کی تھی۔ بہرحال جس طرح دوسرے ملازمین ہمیں بندرگاہ تک پہنچانے آئے تھے، اسی طرح کوثر میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لیکن جب دوسرے ملازم ڈیک پر رہ گئے اور میں جہاز پر آ گیا تو کوثر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر نواب صاحب کو۔ نواب صاحب نے جان بوجھ کر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ البتہ کوثر خاموشی رہی۔ اس نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ جہاز کے عملے کے ایک آدمی نے ہمیں فرسٹ کلاس کے 2 کیبنوں تک پہنچا دیا، جہاں ایک اور ملازم نے ہمیں ریسیو کیا۔ ہمارا سامان 2 کیبنوں میں سجا دیا گیا۔ دونوں کیبن ڈبل تھے، ایک میرے لیے مخصوص تھا اور دوسرا نواب صاحب اور کوثر کے لیے۔ جہاز روانہ ہونے میں ابھی دیر تھی۔ کوثر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ابو آئیے، ذرا بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں آؤ بیٹا۔ وہ دونوں کیبن میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ گفتگو میرے ہی بارے میں ہوگی۔ بہرحال مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، نواب صاحب کو خود ہی نمٹنا تھا۔ میں اپنے کیبن میں آ گیا اور پھر جہاز نے روانگی کی وسل دے دی۔ میں کیبن سے نکل آیا، لنگر اٹھا دیے گئے اور آہستہ آہستہ ساحل سے جہاز دور ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دوست ارشاد، رشید صاحب، افشاں، کہکشاں، حنا، نور جہاں، میں تو ان لوگوں سے مل بھی نہیں پایا تھا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات تھے، نہ جانے کیا یہاں رہا جا رہا تھا۔ ساحل دور ہو رہا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب قریب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی، سرفراز۔ میں چونکا۔ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کوثر بھی نواب صاحب کے ہمراہ تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ رو رہے ہو؟ نہیں نہیں میاں، وطن بہرحال وطن ہوتا ہے، اچھی اور بری یادوں کا، لیکن مرد کے لیے تو سفر ہی مناسب ہے۔ کوثر کو دیکھو، یہ بھی بہت خوش ہے۔ میں نے کوثر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے آ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کس دل سے مجھے برداشت کیا تھا۔ آؤ سرفراز میں، آؤ کوثر بیٹے۔ ہم تینوں عرشے پر آ گئے۔ جہاز تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور شہر کی عمارتیں اور مناظر نگاہوں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ کوثر نے یہاں بھی نفرت کا اظہار کیا۔ وہ ہم دونوں سے کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر قسم کے جذبات سے آئی۔ بھائی یہ تو بہت بری بات ہے سرفراز میاں۔ جی نواب صاحب، اتنی خاموشی، میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ وہ جی بس یوں ہی ذہن پر تھوڑا سا بوجھ طاری ہو گیا، صاف ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ ارے تم نیک بیوی تو نہیں ہو جو رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہے؟ بھائی سیر و تفریح کو جا رہے ہو، ایڈونچر رہے گا، بہت سے ہنگاموں سے واسطہ پڑے گا، خوب دلچسپیاں رہیں گی، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ یقیناً نواب صاحب، بس یوں سمجھیں کہ زندگی میں پہلی بار وطن سے قدم باہر نکال رہا ہوں۔ اچھا، بہرحال یار جھٹکو ان باتوں کو اپنے ذہن سے۔ جہاز کا سفر بہت دلچسپ رہے گا، یہاں کے لوگوں سے دوستی کرو، بھات بھات کے لوگ ملیں گے۔ کوثر؟ جی ابو، اس طرف آ جاؤ بیٹے۔ میں ٹھیک ہوں ابو۔ یہ عجیب لڑکی ہے بھائی۔ کوثر میرے آنے سے خوش نہیں ہوں گی؟ سرفراز بیٹے، تم تو اس کی عادت سے واقف ہوئی۔ بہرحال میری درخواست برقرار ہے۔ کیسی درخواست؟ کوثر کے معاملے میں اگر اس سے کچھ بدتمیزی سرزد ہو جائے تو میری شکل نگاہ میں رکھ کر اسے معاف کر دینا۔ نواب صاحب، آپ مجھے اس موضوع پر شرمندہ نہ کریں۔ میں کوثر بی بی کی عزت کرتا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہوں۔ شکریہ بیٹے، آؤ آرام کریں کچھ دیر۔ سمندر کی چاندنی راتیں بہت ہی دلکش ہوتی ہیں۔ رات کو عرشے کی سیر کریں گے۔ رات کو سمندر پر چاندنی بہت خوبصورت لگتی ہے۔
آ جاؤ کوثر بیٹے تم بھی. آپ جائیں ابو, میں کچھ دیر رکوں گی. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ہم دونوں اپنے اپنے کیبنوں میں واپس چلے گئے. کیبن خوبصورت تھا اور تمام ضروری چیزوں سے آراستہ تھا. میں آرام دہ مسیری پر لیٹ گیا. کب آنکھ لگی معلوم نہیں ہو سکا. پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا. بوجھل سا ذہن ہو رہا تھا. دروازہ کھولا تو بیرا کھڑا تھا. صاحب چائے یہیں پئیں گے یا برابر والے کیبن میں؟ برابر والے صاحب نے پوچھا. میں وہیں آ رہا ہوں. باتھ روم سے فارغ ہو کر میں نے نواب صاحب کے کیبن کے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ. آؤ بھائی, خوب سوئے؟ جی ہاں, نیند آ گئی تھی. بیٹھو. کوثر بیٹے گھنٹی بجا کر چائے کے لیے کہہ دو. سوری ڈیڈی, یہ کام آپ خود کر لیں. کوثر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی. مجھے اس پر غصہ آنے لگا. شاید نواب صاحب کو بھی پسند نہیں آیا تھا, لیکن لاڈلی بیٹی سے کچھ کہہ نہ سکے. اٹھنے لگے تو میں نے انہیں جلدی سے روک دیا. آپ تکلیف نہ کریں نواب صاحب, میں کہہ دیتا ہوں. نواب صاحب کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی. خیریت تو ہے نواب صاحب؟ آپ کچھ فکر مند ہیں؟ نہیں بھائی, موجودہ پوزیشن میری توقع سے کچھ زیادہ ہی ہے. میں سمجھا نہیں. کیا تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اسی قدر بیزار رہو گے؟ جی بھائی, اس طرح تو سفر کا لطف جاتا رہے گا سرفراز میاں. مجھے حکم دے نواب صاحب, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈیڈی یہ کیا گفتگو شروع کر دی آپ نے؟ بیٹھ جاؤ کوثر. آپ نے میری انسلٹ کی ہے ڈیڈی. کیا انسلٹ کی ہے بیبی؟ میرا ان سے کیا تعلق؟ میری ان سے کیا برابری؟ اگر آپ نے ایک ملازم کی حیثیت سے انہیں ساتھ لیا ہے تو پھر انہیں ملازموں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اس اہمیت کو خود تک محدود رکھیں. آپ میرے سر پر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ میں اس سفر سے بہت خوش ہوں, اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہی ہوں. براہ کرم مجھے پریشان نہ کیا جائے. کوثر بی بی ٹھیک کہہ رہی نواب صاحب, میرا خیال انہیں ڈسٹرب نہ کریں. نواب صاحب نے چونک کر میری شکل دیکھی. بیٹھ جاؤ کوثر بیٹے. معاف کیجیے گا ابو حضور, میں ملازموں سے اس قدر بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی. میں اس وقت چائے نہیں پیوں گی, اس نے کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی. اس کے جاتے ہی نواب صاحب عارضی سے بولے, اس بے وقوف کو معاف کر دینا. میں اس کی بدتمیزی کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں. آپ بلا وجہ پریشان ہیں نواب صاحب. بخدا مجھے کوثر بی بی کی کوئی بات بری نہیں لگتی. پھر چائے آ گئی اور ہم چائے پینے میں مشغول ہو گئے. جہاز کے طویل سفر کی پہلی رات بہت خوبصورت تھی. ہم عرشے پر کھڑے چاندنی سے لطف اندوز ہوتے رہے. نواب صاحب مجھ سے گفتگو کرتے رہے. انہوں نے افریقہ کے ایک پراسرار سفر کی داستان چھیڑ دی تھی اور میں اس سحر طراز داستان میں کھو گیا. کوثر بھی ہماری طرف متوجہ تھی, لیکن اس نے ایک بار بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اور پھر جب ہم تھک گئے تو واپسی کے لیے اپنے کمروں میں آ گئے. بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے علاوہ کچھ یاد نہیں تھا. نواب صاحب عمدہ آدمی ہیں. اگر میرا سابقہ اس بدتمیز لڑکی سے ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. اس کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے ایک پاگل دیوانی لڑکی کے؟ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. پھر نیند کی مہربان دیوی نے مجھے آغوش میں لے لیا. دوسری صبح طبیعت بھاری سی تھی. میں نے اپنا ناشتہ کیبن میں ہی کیا. پھر اس وقت تک کیبن میں رہا جب تک دروازے پر نواب صاحب نے دستک نہیں دی. ارے بھائی, آج کیا باہر نہیں نکلو گے؟ آؤ چہل قدمی کریں. ہم آگے بڑھ گئے. کوثر بی بی کہاں گئی؟ کل ایک انگریز لڑکی سے تعارف ہو گیا تھا, وہی آ کر اسے لے گئی ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے یہ تو. رات کو میں نے اس سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی. عجیب لڑکی ہے, کہہ رہی تھی کہ تم بے حد شریف انسان ہو. کمال ہے, لیکن وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. نہ صحیح, ان کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ وہ مجھے شریف آدمی سمجھتی ہیں. نواب صاحب بھی شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑے. ہم جہاز کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے. سورج بادلوں میں روپوش تھا. موسم بہت خوشگوار لگ رہا تھا. فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے عرشے کے ایک حصے میں ایک خوبصورت چھت گیری لگا دی گئی تھی جس کے نیچے کرسیاں پڑی تھیں. یہاں سے سمندر کا نظارہ بھی ہوتا تھا. کھانے پینے کی چیزیں باقاعدہ سرو ہو رہی تھیں. آؤ بیٹھیں. چھت گیری کے نیچے پہنچے تو کوثر اور ایک خوبصورت سی انگریز لڑکی نظر آئیں جو کرسیوں پر بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھیں. کوثر کی نگاہ بھی ہم دونوں پر پڑ گئی. اس نے انگریز لڑکی کو کچھ بتایا اور وہ پلٹ کر دیکھنے لگی. پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں. ہیلو انکل, انگریز لڑکی نے بے تکلفی سے نواب صاحب سے کہا. ہیلو.
نواب صاحب کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مسٹر۔ ہیلو۔ میں نے بھی گردن جھکا دی۔ میرا نام کرسٹینا ہے انکل، اپنی ممی کے ساتھ وطن واپس جا رہی ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر بیٹے، بیٹھو۔ شکریہ انکل، یہ کوثر بہت پیاری ہے، ہم تھوڑی دیر میں بہت بے تکلف ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے بیٹے۔ آپ لوگ افریقہ جا رہے ہیں انکل؟ ہاں بیٹے۔ آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ اسی شپنگ کمپنی کے مینیجر ہیں جس کے شپ میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ خوب، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں انکل۔ کوثر نے اس وقت بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، لیکن میں کسی بھی بات پر بھگائے جانے کے لیے تیار تھا۔ آپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا مسٹر؟ سرفراز۔ صورت سے تو آپ ملازم معلوم نہیں ہوتے۔ کوثر نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ جی نہیں، مس کوثر جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے جلدی سے کہا۔ نواب صاحب کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ کوثر نے یہاں بھی کمینگی کا ثبوت دیا تھا۔ کرسٹینا بہت بے تکلف لڑکی تھی، اس نے میری حیثیت پر توجہ نہیں دی۔ وہ برابر مجھ سے بھی گفتگو کر رہی تھی اور میں بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہا تھا۔ آپ لوگ شام کی چائے میرے کیبن میں پئیں گے انکل؟ ضرور بیٹے، آپ کی دعوت کا شکریہ۔ میں آپ کو ممی سے ملاؤں گی۔ یقیناً۔ مسٹر سرفراز، آپ بھی آئیں گے نا؟ بہتر۔ میں نے کوثر کی طرف دیکھا۔ پھر نواب صاحب نے ایک مشروب طلب کیا اور دونوں لڑکیاں کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھی رہیں۔ پھر کرسٹینا اٹھتے ہوئے بولی، انکل پلیز کوثر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ ہاں بھائی، دو دوستوں کے درمیان آنے والے ہم کون ہیں؟ تھینک یو انکل۔ تھینک یو سرفراز۔ پھر وہ دونوں چھت گیرے سے نکل گئیں۔ نواب صاحب نے گہری سانس لی۔ میاں، شطرنج سے کوئی واقفیت ہے؟ جی معمولی سی۔ مہرے چل لیتے ہو؟ جی ہاں۔ کافی ہے، آؤ شغل رہے گا۔ ہم دونوں اٹھ گئے۔ نواب صاحب نے اپنے سامان سے بساط نکالی اور ایک مناسب جگہ پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ بساط لگائی گئی اور نواب صاحب چال چلنے لگے۔ ابتدا میں نے 2-3 چالیں الٹی چلی اور نواب صاحب میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے چال چلی اور اس بار میں نے ایک عمدہ چال چل دی۔ واللہ کیا چال چلی ہے، ایسے ہی کھیلو میاں، ذرا سوچ سمجھ کر۔ انہوں نے ایک اور چال چلی اور میں نے پھر مہرا آگے بڑھا دیا۔ ہیں؟ کیا یہ سوچی سمجھی چال ہے؟ انہوں نے کہا اور بڑی الجھن کے ساتھ انہوں نے ایک چال چلی، لیکن میری بازی میری نگاہ پر تھی۔ نواب صاحب میری مرضی کے مطابق چالیں چل رہے تھے اور چند ہی چالوں میں نے بازی پلٹ دی۔ یہ کیا ہوا؟ شے، لیکن دوبارہ لگاؤں نواب صاحب؟ ارے میاں، آخر تم ہو کیا بلا؟ میں تو صرف چند چالیں چلوں گا نواب صاحب اور شے ہو جائے گی۔ واقعی میاں، کون سا ایسا کام ہے جس سے تم واقفیت نہیں رکھتے؟ نواب صاحب نے دوبارہ بساط لگائی۔ تو پھر دکھاؤ اپنا فن۔ اس سے قبل تو ہم خود کو ہی مرد میدان سمجھتے تھے۔ بسم اللہ نواب صاحب۔ اس بار بھی انہوں نے اپنی دانست میں بہت عمدہ چال چلی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ میں نے اپنے دعوے کے مطابق چند چالوں میں شے دے دی اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شام کو ہم کرسٹینا کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ بوڑھی عورت بوڑھی ہونے کے باوجود خوبصورت ہنسی کی مالک تھی۔ کھنکتے ہوئے قہقہے سے اس نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ کرسٹینا کی ماں جوزفائن تھی۔ ہم سب کرسیوں پر جا بیٹھے۔ مدام جوزفائن نے گھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا اور تھوڑی دیر بعد ہم سب چائے پی رہے تھے۔ کوثر اس دوران خاموش رہی۔ مدام جوزفائن ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہی اور کرسٹینا کوثر کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ تقریباً 7 بجے ہم ان لوگوں سے رخصت ہوئے۔ میں اپنے کیبن میں آ گئی۔ مجھے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خوبصورت نیند نے کبھی مجھ سے اجتناب نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت شاید رات کا دوسرا پہر تھا جب کیبن کے دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر ایک حیرت میری منتظر تھی۔ وہاں کوثر کھڑی تھی۔ ارے آپ جلدی آؤ، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اوہ، آتا ہوں۔ میں جلدی سے کوثر کے پیچھے بھاگا۔ نواب صاحب تکلیف کی شدت سے مسحری پر لوٹ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سینے میں درد اٹھا ہے، پہلے بھی کبھی؟ ہاں اکثر۔ براہ کرم جلدی کچھ کرو۔ کپتان کے کیبن سے ڈاکٹر کا پتہ معلوم کیا۔ عمدہ سروس تھی۔ ڈاکٹر حالانکہ سو چکا تھا، لیکن جاگ کر میرے ساتھ دوڑا چلا آیا۔ نواب صاحب بے ہوش ہو چکے تھے اور کوثر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نواب صاحب کی کیفیت معلوم کی۔ اس نے کچھ انجیکشن وغیرہ دے دیے اور فکر نہ کرنے کے لیے کہہ کر چلا گیا۔ کوثر
کسی حد تک پرسکون ہو گئی۔ بس کوثر، اب آپ بے فکر رہیں، اگر پسند کریں تو میرے کیبن میں آرام کر لوں، میں نواب صاحب کے پاس موجود ہوں۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی۔ میرے یہاں رہنے سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ جی نہیں۔ یا اللہ، یہ کون سی آواز تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ میری موجودگی اور اسے قبول؟ لیکن میں نے غلط فہمی کو فوراً اپنے ذہن سے نکالا۔ یہ صرف وقتی گھبراہٹ کا اثر تھا۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ نواب صاحب کے چہرے سے اب سکون کا اظہار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوثر بھی ایک کرسی پر گردن ٹکا کر سو گئی، لیکن میں نے جاگنا اپنا فرض سمجھا۔ برا ہو صفائی کرنے والے کو۔ صبح کو اس نے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور کوثر جاگ گئی۔ اس نے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر ماحول کو یاد کر کے سنبھل گئی۔ اس نے بے چین نگاہوں سے نواب صاحب کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، رات کو سوتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے، کوثر نے کہا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ خاصی نکھری ہوئی تھی۔ آپ رات بھر نہیں سوئے؟ سوال اور میرے بارے میں حیرت، سخت ہے، لیکن فوری جواب ضروری تھا، ورنہ لہجے کی یہ نرمی نہ جانے کہاں جاتی۔ ہاں، آپ سو گئی تھی کوثر بیوی؟ چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ ارے آپ کہاں تکلیف کریں گی، میں کہتا ہوں۔ کچھ کھانے کو بھی منگوائیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ جی بہتر۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے ویٹر کو ناشتے کا آرڈر دیا اور واپس آ گئی۔ کوثر نڈھال سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رات کی بے آرامی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا تو کوثر خود ہی اٹھ گئی۔ ارے نہیں کوثر بی بی، میں پیش کرتا ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھے رہیے۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور پھر چائے بنانے لگی۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے یہ مذاق میری سمجھ میں نہ آ رہا۔ ابھی چائے کی پیالی، ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاؤں گا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ لیکن کوثر نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں اٹھائیں۔ میں تو رات کو سخت پریشان ہو گئی تھی، آپ نے مجھے فوراً آواز دے لی ہوتی۔ میرے لیے کوئی حکم کوثر بی بی؟ آپ چاہیں تو آرام کر لیں، شاید رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا مطلب اگر آپ حکم دیں تو چلا جاؤں۔ نہیں، میں تنہا پریشان ہو جاؤں گی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ چائے پی کر کوثر اٹھی، جھک کر نواب صاحب کی شکل دیکھی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سرفراز، یہ تو میرا فرض تھا کوثر بی بی۔ تب نواب صاحب کی آواز سن کر ہم دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے کرہا کر ایک کروٹ بدلی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ ہم دونوں جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیسی طبیعت ہے ابو؟ کیسے ہیں نواب صاحب؟ کون کافر بیمار ہے، میں تو آج چاند سورج یکجا دیکھ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیٹے رہیے ابو پلیز۔ ارے میں ٹھیک ہوں، خدا کی قسم میں ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کو دیکھ کر جو خوشی مجھے ہوئی اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال نواب صاحب اس کی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور آج کی چاندنی رات میں وہ ہمارے ساتھ عرشے پر تھے۔ بھائی، بعض تکلیفیں بھی کس قدر مبارک ہوتی ہیں۔ جی ہاں، دیکھو نا، نہ میں بیمار پڑتا نہ تم دونوں مجھے یکجا نظر آتے۔ سچ، تمہارے اختلافات دور ہو گئے نا، مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ نواب صاحب، میں تو کوثر بی بی کا ادنیٰ غلام ہوں، میں کسی اختلاف کی جرات کیسے کر سکتا ہوں بھلا؟ نہیں بیٹے، تم بیٹے ہو ہمارے، کوثر کے رویے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ کوثر نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کا چہرہ اسی طرح نرم تھا۔ کل صبح ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، اس رات کا سفر اور باقی ہے۔ جی۔ کافی دیر تک ہم عرشے پر رہے، پھر جب تھک گئے تو واپس اپنے اپنے کیبنوں میں آ گئے۔ اگلی صبح بھی میں نے ناشتہ اپنے کیبن میں کیا۔ باہر شور ہو رہا تھا، زیادہ تر مسافر عرشے پر جمع تھے۔ جدہ آ گیا تھا۔ سامان درست کر لو بھائی، ہم جدہ پہنچ گئے ہیں، نواب صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ کوثر بیٹے، مدد کرو ان کی سامان باندھنے میں۔ سامان اتنا زیادہ تو نہیں ہے ابو، میں عرشے پر جا رہی ہوں، اس نے تنک کر کہا اور نواب صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ یا اللہ، تو نے نہ جانے سے کون سی مٹی سے بنایا ہے۔ نواب صاحب، میں کوثر بی بی کے اس رنگ کا عادی ہو گیا ہوں۔ کل کی بدلی ہوئی کوثر بی بی مجھے زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میاں، یہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے شریف خون کی آواز ہے،
تمہاری اپنی بھی ایک شخصیت ہے، اسے مجروح ہوتے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ میں نہایت عارضی سے عرض کر رہا ہوں نواب صاحب، کوثر میری شخصیت کی تشکیل کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں خود سر انسان تھا نواب صاحب، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والوں میں سے۔ میری خودی، میری شہزوری کو پاش پاش کرنے والی کوثر بیوی ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ورنہ وہ بھی مل سکتے ہیں جو تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں، تمہیں کتے کی طرح ذلیل سمجھیں۔ اس لیے میں نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں کہ میں چور چور ہو جاؤں، میری خودی کے ریشے اس انداز سے بکھر جائیں کہ پھر ان میں زور ضد پیدا نہ ہو۔ نواب صاحب دیوانوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو تم؟ کیا ہو سرفراز؟ بتا دو میرے بیٹے۔ جو کچھ بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو نواب صاحب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں پلٹا، لیکن دروازے پر کوثر کھڑی تھی۔ میں چونک پڑا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ کوثر بی بی، میں شرمندہ ہوں سرفراز صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ آئیے۔ اور میرے ساتھ وہ میرے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے بے تکلفی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ارے رے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جو بھی کر رہی ہوں کرنے دیجیے، لیکن کوثر بی بی براہ کرم پھر باہر نکل جائیے۔ بہتر ہے جناب۔ میں کیبن سے باہر آ گیا۔ شاید اس نے میری گفتگو سن لی تھی، شاید اس بار کا حملہ شدید ہے، لیکن محترمہ کوثر، آپ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہتی تو بہتر تھا۔ یہ لچک آپ کو خود مہنگی پڑے گی۔ ہاں، یہ جھکاؤ خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ جہاز وصل دے رہا تھا، بندرگاہ قریب آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر صاحبہ باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے آپ کا سارا سامان درست کر دیا ہے۔ سخت شرمندہ کیا آپ نے مجھے، فضول باتیں ہیں یہ۔ وہ آہستہ سے بولی اور نواب صاحب کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔